ایک بھائی نے پوچھا کہ سردی میں بعض اوقات دونوں ناک بند ہو جاتی ہیں، اب اگر ہم نے غسل کرنا ہو تو غسل میں نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچ پاتا، تو غسل کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، دونوں ناکوں کے بند ہو جانے کا مطلب ہے کہ سانس صحیح طریقے سے آپ کے اندر نہیں جاتا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ یہاں تک آ کے کوئی سیمنٹ کی طرح کوئی بلاکیج ہو جاتی ہے بالکل کہ آپ یوں کوئی پانی ڈالیں تو یہاں پہ آ کے رک جائے گا۔ اگر آپ کی ناک بند بھی ہو تب بھی آپ تھوڑا سا پانی لے کے ہلکا سا سونگیں گے تو اوپر چڑھ جائے گا، یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نزلہ بہت زیادہ آ رہا ہے مثال کے طور پر، تو پھر آپ کم از کم اتنا کہ اس کو پانی کو ناک کے اوپر رکھ کر تھوڑا سا دبائیں گے، وہ خود اوپر جائے گا، جہاں تک آسانی سے جا سکے آپ کر لیں۔ لیکن ناک بند جو ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی یہاں سے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مواد ایسا آ جائے کہ دونوں ناکیں بالکل بند ہو کر، پھر تو آپ کو سانس کیسے آئے گا؟ سانس تھوڑا بہت تو آ رہا ہوتا ہے نا، تو اس لیے غسل بہرحال آپ کا ہو جائے گا، احتیاط کر کے جتنا چڑھا سکے پانی اوپر تک پہنچا لیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بغیر وضو جنازے کو کندھا دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ جنازے کو کندھا دینا ایک اطاعت ہے، طاعت کہتے ہیں نیک عمل کو، اور اطاعت اگر شروع میں الف آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا، فرما برداری کرنا۔ تو جنازے کو کندھا دینا بالکل ایک طاعت ہے، اور یہ بعض طاعتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جس میں طہارت شرط نہیں ہوتی، لہذا اس میں بھی کوئی طہارت شرط نہیں ہے، باوضو ہو جائیں بہت اچھی بات ہے، نہ ہوں تو بے وضو، حتیٰ کہ اگر کوئی حالت جنابت میں بھی ہے تو وہ بہرحال جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ شریعت کے مطابق قبر کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کتنی ہو؟ دیکھیں، قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لحد ہوتی ہے اور ایک صندوق کہلاتی ہے۔ لحد تو یہ ہوتی تھی پہلے کہ یوں آپ کھودیں، کھودنے کے بعد پھر دیوار قبلہ کی طرف پھر مزید کھودا جاتا تھا اور اس میں مردے کو رکھا جاتا تھا اور پھر اوپر سے بند کر دیتے تھے۔ لحد سنت ہے، لیکن اب قبرستان میں جگہ نہیں ہے، ہمارے یہاں زندوں کے لیے جگہ نہیں ہے، بیچارے کہاں اتنی چوڑی چوڑی قبریں بنیں گی، تو اب صندوق۔ اچھا، صندوق بھی پہلے یوں ہوتا تھا اس طرح، پھر تھوڑا یوں، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، لیکن اب بس سیدھا گڑھا کھودتے ہیں اور اس میں مردے کو رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ علماء نے فرمایا کہ جو چوڑائی ہے وہ نصف قد کے برابر ہو، جیسے 5 فٹ کا ہے تو 2.5 فٹ، اور لمبائی تو وہی جتنا 5 فٹ کا ہے تو 5 فٹ، چند انچ آگے پیچھے یقیناً زیادہ کریں گے کہ وہ آرام سے اتارا جا سکے، بلکہ بعض اوقات تو اتنا کرتے ہیں کہ قبر میں اترنے والے آرام سے اس کو اتار سکیں، لیکن بہرحال بہت زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، تو چند انچ ادھر چند انچ ادھر زیادہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور گہرائی نصف قد کے برابر ہی کہی ہے کہ یہ بہتر ہے، اور افضل یہ ہے کہ پورے قد کے برابر، کہ بعض اکابرین سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں اور اجازت ملے گی تو ہم کھڑے ہو کر استقبال کریں، تو اس لیے ان کو اکابرین تھے، وہ خواص میں سے تھے، تو ان کے لیے یقیناً یہ بات زیبا ہے، لیکن اتنی گہرائی میں آج کل گورکن بھی تیار نہیں ہوتا، تو کم از کم نصف قد کے برابر گہرائی ہو تو یہ بالکل سمجھ لیجئے کہ شریعت کے موافق آپ نے قبر بنا لی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات نئی دکانوں کی بنیادوں میں مختلف لوگ کام کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی بکرے کا خون ڈالتا ہے، مرغے کا خون ڈالتا ہے، کبھی سونے چاندی کے ٹکڑے ڈال دیے جاتے ہیں، تو شرعی لحاظ سے بنیادوں میں کیا عمل کیا جائے کہ برکت پیدا ہو؟ دیکھیں، شریعت نے اس بارے میں کوئی مخصوص تعلیم نہیں دی ہے، اور خاص طور پر یہ بلڈ ڈالنا، یہ تو بہتا خون ہے، اور بہتا خون حرام ہے، ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ اب آپ خود عقل کے اوپر ہمارے جو ایک پردے چھا گئے ہیں، جو شریعت سے ناواقفی کی بنا پر اور عام لوگوں کے قائم کردہ رسوم و رواج کی اندھی تقلید کی وجہ سے پڑھ چکے ہیں کہ ہم نجاست غلیظہ کو بنیادوں میں ڈال کر سمجھتے ہیں کہ برکت پیدا ہوگی۔ اسی طرح سونا چاندی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، قیمتی چیز ہے، اور اس کو اس طرح ڈالنا کہ جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا۔ کہاں لکھا ہے سونا چاندی ڈالیں گے تو جی اس کی وجہ سے پھر سونا چاندی ہی آنا شروع ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ بھی اسراف میں داخل، اور اسراف حرام، اور اللہ تعالیٰ نے مسرفین کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ برکت ان چیزوں سے نہیں ہوتی، برکت ہوتی ہے آپ کی دیانت داری سے، خرید و فروخت کو بالکل شریعت کے مطابق
ادا کرنے سے یا شریعت کے مطابق کرنے سے، اس کے احکام سیکھیں۔ اسی طریقے سے آپ نماز پڑھیں، گناہوں سے بچیں، صغیرہ کبیرہ ظاہری بات نہیں گناہوں سے۔ ہاں آپ دکان میں بیٹھے ہیں، ٹائم ہے تو آپ قرآن وغیرہ پڑھ لیں۔ بعض لوگ جیسے قرآن خوانی کرا دیتے ہیں شروع میں، یہ بھی مطلب بہرحال میں اس کو ناجائز نہیں کہتا ہوں، لیکن اپنے دنیاوی نفعوں کے لیے قرآن پڑھوانا، اللہ کے لیے نہیں بلکہ نفع کے لیے پڑھوانا، یہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ قرآن پڑھوائیں بس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے، یہ نہیں کہ یہ قرآن پڑھوا لوں تو مال بہت زیادہ آ جائے، یہ تو پھر آپ نے ایک نیک عمل کو مال طلبی کے لیے پڑھوا دیا۔ اگرچہ مطلب اس میں آج کل بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، لیکن اپنی نیتوں کو درست کرنا ضروری ہے، اور بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ نیک عمل کریں، علم دین سیکھیں، خاص طور پہ تجارت کے بارے میں کس طریقے سے مجھے ڈیل کرنی ہے۔ آپ کریڈٹ پہ مال اٹھاتے ہیں، ادھار مال بعض اوقات دیتے بھی ہیں، گاہک کے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے ہیں، کبھی سختی کا سلوک کرتے ہیں، تو یہ سارے احکام موجود ہیں۔ اسی طرح اپنے سودے کو جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر بیچنا، یہ اس کے احکام موجود ہیں۔ جب آپ یہ سب سیکھیں گے، اور اسی طریقے سے نبی کریم نے منع فرمایا کہ کوئی چیز کا عیب ظاہر کیے بغیر اس کو بیچا جائے، تو یہ سب یہ احکام سیکھیں، ان کو فالو کریں، برکت ہی برکت ہوگی۔ اب ویسے آپ قرآن خوانیاں کرا لیں، درود کی محافل کروا لیں، مثلا نعت خوانی کروا لی، سب آپ نے کر لیا، اور بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، گندا سودا بیچ رہے ہیں، تو کیا برکت ہوگی؟ کیا ہماری ان خراب حرکتوں کی وجہ سے کوئی بے برکتی پیدا نہیں ہوگی؟ یا صرف قرآن شروع میں پڑھایا تو پھر ساری ان کی بے برکتی ختم، اس کی برکت سب پہ غالب آئے گی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میرے بھائی، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ جی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ عمرہ ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، تو کبھی بھی ہم نے نا اس کے بعد طواف وداع نہیں کیا، تو کل مجھے پتہ لگا کہ اس کے لیے طواف وداع بھی ہوتا ہے، تو ایک تو یہ مجھے رہنمائی فرمائیں، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے، میں نے کس سے سنا کہ ہم سنتوں کے بعد جب ہم فرض پڑھنے لگیں تو ہمیں 2-4 قدم آگے پیچھے ہو جانا چاہیے، تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ پلیز مجھے اس کے جواب دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یہ سوال پوچھنا تھا کہ کسی نے نا غلطی سے حضرت اویس قرنی کے لیے لفظ استعمال کیا سید المرسلین، تو یہ اس طرح کہنا صحیح ہے؟ اور دوسرا یہ سوال تھا کہ سورۃ فاتحہ کی جگہ پر تشہد اور تشہد کی جگہ پر سورۃ فاتحہ پڑھ دیا، یہ صحیح ہوگا؟ اس کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک بہن نے جو کویسچن کیا کہ ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا، کئی عمرے کر لیے، طواف وداع جس کو طواف رخصت بھی کہتے ہیں وہ کیا ہی نہیں، اب کل پتہ چلا۔ اچھا تھا آپ کو نہ پتہ تھا، آپ آرام سے تھیں، کیونکہ بعض چیزیں ہوتی نہیں ہیں تو ان کا علم سیکھنا بھی لازم نہیں ہوتا۔ بہن جس نے بھی آپ کو یہ کہا بالکل غلط کہا۔ اب میرے اس بیان کے بعد آپ ان کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ عمرے کے بعد طواف وداع کہاں لکھا ہوا ہے۔ جب نہیں ہے، اور اگر کسی نے آپ کو کہا کہ طواف وداع ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا جب آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا، اور اللہ رسول نے اگر کوئی چیز نہیں فرمائی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو اب معلوم ہوتا نہیں ہے، لیکن عبادات کے بارے میں اپنی زبان چلا دیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمر کے بعد کوئی طواف وداع نہیں ہے، کوئی طواف رخصت نہیں ہوتا، آپ بالکل ٹھیک کرتی رہی ہیں، لیکن بہرحال ابھی آپ کا تذبذب میں آ جانا، پریشانی میں مبتلا ہونا، یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ آپ نے بھی حج اور عمرے کی بیسکس نہیں سیکھی ہوئی۔ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں اور معذرت کے ساتھ پھر اس کو کیش بھی کرواتے رہتے ہیں۔ پوری زندگی ہم نے 4 حج کیے ہیں، ہم نے 6 عمرے کیے ہیں، وہاں سیلفیاں بناتے ہیں، وہاں پہ ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، پورے رشتہ داروں کو بعض اوقات قصداً بعض خواتین بعض جلا رہی ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے پہلے کبھی معافی مانگنے کا خیال نہیں آتا، لیکن جب جانے لگے تو فون کر کے جی ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرما دیجیے گا۔ تو یہ عمرے کے ساتھ ہی معافی کا کیا تعلق ہے؟ تو ویسے بھی آپ کو مانگنی چاہیے تھی۔
تو بعض اوقات شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، اس طرح کر کر کے اپنی عبادت کو تو پہلے ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور باقی وہاں جانے کے بعد علم دین نہیں ہوتا اور بیڑا غرق ہوتا ہے۔ لیکن فخر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے حج اتنے عمرے کر لیے، اور اطمینان قلب اتنا ہوتا ہے کہ اب تو ہمارے لیے جنت کی بشارت لکھ دی گئی، گو کہ ہو گئی ہے، سب لوگ پھنسیں گے، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے میری معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر آپ نے بغیر علم کے حج یا عمرہ کیا تو سب ضائع ہو گیا، لیکن ضائع ہونے کے امکانات بہت ہوتے ہیں، اور جب کوئی اس قسم کی کویشچن کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے ارتکاب کے شوق کی تکمیل تو ہو گئی، لیکن شرعی تقاضے کے مطابق عبادت کو ادا کرنے کا نہ شعور ہے، نہ اس کے لیے کوئی عملی کوشش کی گئی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اب جب بھی آپ جائیں پہلے عمرے حج کے احکام سیکھیں، یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں حج کا بیان یا عمرے کا بیان بائے مفتی اکمل، میں نے QTV پہ ریکارڈ کرائے تھے، اس کو 2-3 دفعہ سن لیں، اور کوئی اچھے علماء کے بیانات سن لیں۔ اسی طرح کوئی حج کی کتاب اپنے ساتھ رکھیں، عمرے کی کتاب رکھیں، اس کے جو مناسک ارکان کی ادائیگی کے ان سب کو ایک دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ تو جس نے ایسا کہا بالکل غلط کہا، آپ جا کے ایک دفعہ ان کی تصحیح کریں اور ان کو سمجھائیں، یا میرا کلپ یا ان کو سنا دیں کہ آئندہ ایسا مت کیجیے گا، آپ نے ایک اللہ رسول کی طرف جھوٹ منسوب کر کے اپنی آخرت کو خطرے میں ڈالا، تاکہ چلیں اس کو بھی توبہ کی توفیق مل جائے۔